بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آواز آ رہی ہے مشائخ؟ اسکرین دکھ رہا ہے؟ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ باب فی ذکر البعث والسور۔ باب ہے بعث یعنی بعث بعد الموت، دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کے بارے میں، والسور اور سور میں پھونک مارنے کے سلسلے میں یہ باب ہے۔ البعث، بعث یعنی الاحیاء من اللہ للموتى، ایسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، یعنی ثم احییناکم۔ تو بعث کا مطلب ہے زندہ کرنا، دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، دوبارہ اٹھایا جانا، اس تعلق سے یہ باب ہے۔ اور سور میں پھونک مارنا ہے، اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے اور 2 مرتبہ وہ سور میں پھونک ماریں گے۔ پہلی مرتبہ جب سور میں پھونک ماریں گے تو جتنے لوگ اس وقت زندہ ہوں گے سب مر جائیں گے، اور دوسری مرتبہ جب سور میں پھونک ماریں گے تو اس کے بعد سب لوگ جو ہے زندہ ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان سے پانی برسائے گا، اور جو یعنی زمین میں جو انسان دفن ہوتے ہیں ان کی ہڈی جو باقی بچ جاتی ہے اس سے ویسے اگیں گے جیسے زمین سے پودے اگتے ہیں، ویسے زمین سے انسان اگیں گے جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ابھی تفصیل تھوڑی حدیث میں آگے آ رہی ہے۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا مسدد قال حدثنا المؤتمر قال سمعت ابي قال حدثنا اسلم عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السور قرن ينفخ فيه، السور قرن ينفخ فيه، سور یہ قرن ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ سور قرن ہے، قرن یعنی سنکھ، قرن یعنی سنکھ جیسا بجاتے ہیں لوگ، ہندوؤں کے یہاں رہتا ہے، تو اس طرح اس میں پھونک مارے گا اسرافیل علیہ السلام، اور اس پھونک کی وجہ سے جو ہے جتنے لوگ زندہ ہوں گے اس وقت اس کی آواز سن کر سب لوگ مر جائیں گے، یا دوبارہ جب پھونک مارے گا تو سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور زمین سے ویسے اگیں گے جیسے پیڑ پودے اگتے ہیں۔ تو اس حدیث میں سور کا ذکر ہے، اور سور کے ذریعے ہی یعنی دوبارہ انسان زندہ کیے جائیں گے، اس طرح سے باب کی اس حدیث سے مناسبت واضح ہے۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا القانبی عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بنی آدم، کل ابن آدم، تمام بنی آدم، تمام انسان، جتنے بھی انسان ہیں، تأکل الارض، زمین ان کو کھا جائے گی، الا، سوائے عجب الذنب، سوائے عجب ذنب کے، منہ خلقا، اسی سے انسان پیدا ہوا، وہ فیہ یرکب، اور اسی میں اس کو دوبارہ ترتیب دیا جائے گا، دوبارہ جوڑ کر اس کو اٹھایا جائے گا۔ عجب الذنب، عجب الذنب یہ وہ ہڈی ہے جو انسان کی پیٹھ میں نچلے حصے پہ ہوتی ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی کا جو نچلا سرا ہے، لاسٹ سرا جو اس کی یعنی ریڑھ کی ہڈی کا بالکل نچلا جو حصہ ہوتا ہے اس کو عجب الذنب کہتے ہیں۔
یہ حصہ ایک معمولی سا بہت چھوٹا حصہ ہوتا ہے جو گلتا سڑتا نہیں ہے، ہمیشہ وہ باقی رہتا ہے۔ اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں تصویر میں کہ کس طرح سے یہ رہتا ہے۔ یہ بالکل ایک دم باریک چھوٹا سا حصہ رہتا ہے اور یہ گلتا سڑتا نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہی حصہ جو ہے سب سے پہلے بنایا جاتا ہے۔ کیا کھل گیا ہے جی؟ جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے رحم مادر میں تو گوشت کا لتڑا بنتا ہے، اور جب ہڈیوں کی شروعات ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہی ہڈی بنتی ہے۔ میں یہاں پر جو ہے عضب الذنب لکھ کے جو ہے سرچ کرتا ہوں اور پھر آپ دیکھیں گے اس کی شکل جو ہے کیسی رہتی ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں اس کی آ گئی ہیں عضب الذنب کی۔ یہ بالکل یہ ہڈی کا نچلا حصہ ہے، یہاں پر یہ ادھر دیکھ رہے ہیں یہ بالکل کنارہ، اس کو مختلف شکلوں میں دکھایا ہے اور بڑا کر کے یہاں ایسے بھی دکھایا ہے۔ یہ مختلف اس کی شکلیں ہیں۔ تو یہ ہڈی کا بالکل نچلے یہاں دیکھیں گے آپ عضب الذنب، تو یہ جو کنارہ ہے یہ جو ہے باقی بچتا ہے، اور باقی جو ہے وہ انسان کا سب کچھ حصہ دھیرے دھیرے وہ مٹی سے بنا تھا مٹی ہو جاتا ہے، اور اسی حصے کی یہی ہڈی کی شروعات ہوتی ہے، سب سے پہلے یہی بنتی ہے اور ہمیشہ یہ رہتی ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو مکمل طور پر زندہ فرمائے گا۔ اس کے بعد روایت ہے، تو اس روایت سے معلوم ہوا، اس میں منہ خلق، اسی سے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ عجب الذنب ہے جو اسی سے انسان پیدا کیا گیا، مطلب شروعات اسی ہڈی سے ہوئی، جو پہلے ہڈی جو بنی اس میں یہی ہڈی ہے۔ وفیہ یرکب، اور اسی ہڈی میں انسان کو دوبارہ سے گوشت اور اس کی دیگر ہڈیاں ترکیب کر دی جائیں گی، دوبارہ اس پر چڑھا دیا جوڑ کر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ معلوم اس حدیث سے یہ ہوا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اور اسے حساب و کتاب دینا ہوگا، اپنے رب کے پاس اسے جانا ہوگا، اور اس لیے انسان کو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگلا باب ہے باب فی خلق الجنت والنار، باب ہے جنت اور جہنم کی تخلیق کے بارے میں۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ باب فی خلق الجنت والنار، باب ہے جنت اور جہنم کی تخلیق کے سلسلے میں۔ اس باب میں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ان بدعتیوں پر رد کیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی ابھی جنت اور جہنم موجود نہیں ہے، ایسا معتزلہ کا کہنا ہے۔ تو معتزلہ کے اسی قول کی عقیدے کی تردید کی ہے امام صاحب نے یہ باب قائم کر کے، اور بتلایا ہے کہ جنت اور جہنم موجود ہیں، جنت اور جہنم مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے اور وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ موجود نہیں ہے، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرے گا، ابھی نہیں ہے۔ معتزلہ ایسا کہتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اگر ہیں تو ابھی کیوں ہیں، ابھی کون اس میں رہ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ الٹے پلٹے وہ سوال کرتے ہیں۔ تو حالانکہ آخرت کے بارے میں انسان کو جتنا بتایا جائے اتنا ہے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اس زندگی کو، اس دنیا کو، اس دنیا کا انسان مکمل طور پہ نہیں سمجھ سکتا ہے، کچھ باتیں سمجھ سکتا ہے لیکن مکمل طور پہ انسان کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ وہ دنیا بھی سمجھ سکے۔ یہ دنیا تو سمجھ نہیں پاتا ہے، وہ دنیا کہاں سے سمجھے گا؟ بس اس کے بارے میں جتنا بتایا جائے اتنا ہی ایمان رکھنا چاہیے۔ روایت ہے قال الامام ابو داود رحمہ اللہ قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم حفها بالمكاره۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا، لما خلق اللہ الجنت، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا، قال لجبریل، فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا، اذهب، جاؤ، فانظر الیہا، جا کے جنت کا دیدار کرو، دیکھ کے آؤ اس کو، کتنی اچھی ہم نے جنت بنائی ہے، اسے جاؤ دیکھ کے آؤ۔ فذهب، جبریل علیہ السلام گئے، فنظر الیہا، جا کے جنت کا دیدار کیا، مشاہدہ کیا، دیکھا کتنی پیاری جنت ہے۔ ثم جاء فقال، پھر آئے جنت کا دیدار کر کے کہنے لگے، اے رب، اے ربی، اے میرے رب، وعزتک، تیری عزت کی قسم، لا يسمع بها احد الا دخلها، جنت کی نعمتوں کے بارے میں کوئی آدمی نہیں سنے گا مگر وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جو بھی سنے گا جنت کے اوصاف کو، اس کی صفات کو، اس کی نعمتوں کو، وہ پوری پوری کوشش کرے گا جنت میں داخل ہونے کی، جنت حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرے گا اور داخل ہو کر رہے گا، اتنی پیاری، اتنی اچھی جنت ہے۔ ثم حفها بالمکارہ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو گھیر دیا مکارہ سے، یعنی ناپسندیدہ چیزوں سے، مکروہات سے گھیر دیا، جنت کو گھیر دیا مکروہات سے، ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا۔ اب یہ ناپسندیدہ چیز، یہ مکروہات، یہ کیا چیز ہے جن سے گھیر دیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو ہم کو اطاعت اور فرما برداری کے دوران جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے نماز پڑھنے کے لیے مثال کے طور پر سردی میں ٹھنڈا پانی ایک مشکل ہے، مکروہ کام، یعنی انسان کے اعتبار سے انسان ناپسند کرتا ہے کہ ٹھنڈی میں ٹھنڈے پانی کو جسم سے لگائے، ایسے گرمی میں گرم پانی کو جسم سے لگائے، یا گرمی میں تپتی ہوئی دھوپ میں مسجد کے لیے چل کر جانا، اپنے کسی کام کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے جانا، انسان چھوڑتا ہے یہ بزنس یا کاروبار ہے، اس میں کچھ کمی آ جائے گی، کیوں چھوڑ کے جاؤں، اس کو یعنی اچھا نہیں لگ رہا کہ میں چھوڑ کے جاؤں، لیکن جنت پانے کے لیے وہ یہ سب مکارے چھوڑتا ہے جو اسے اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس کے پاس کہیں سے رشوت کا مال آ رہا ہے، سود کا فری میں مال آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، اب یہ اس کو اچھا لگ رہا لے لے، اس کو چھوڑنا، اس کو مال کو چھوڑنا، فری کا مال ہے اس کو چھوڑنا مکروہ لگ رہا اس کو، یعنی ناپسند لگ رہا اس کو، کیسے چھوڑے، فری میں مال رہا کیسے اس کو چھوڑ دے، تو اسے ناپسند لگ رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو یہی مکارے ہیں، ان مکارے سے جنت گھیر دی گئی ہے، تو جسے جنت چاہیے ان سے ان مکارے کو پھلانگ کر کے آگے جانا ہے۔ جو اچھی چیز ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے جو اچھے خوبصورت خوشبودار پھول ہوتے ہیں وہ کانٹوں کے بیچ میں کھلتے ہیں، تو کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے پھول کو اور اس کی خوشبو کو حاصل کرنے کے لیے، تو ایسے ہی جنت بھی گھری ہوئی ہے ان مکارے سے، ناپسندیدہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے، ناپسندیدہ یعنی انسان کی طبیعت کے حساب سے وہ ناپسندیدہ ہے، انسان چاہتا ہے آرام، بالکل فری میں سب ہو، آرام سے جنت مل جائے، سوچتا ہے کہ بغیر کچھ عمل کرے جنت مل جائے، ایسا نہیں ہے، عمل کرنا پڑے گا، محنت، مشقت، پریشانی، یہ سب کیا ہے، یہ سب مکارے ہیں، تو ان سے جنت کو گھیر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا، ثم قال یا جبریل اذهب فانظر الیہا، اے جبریل جاؤ اب جا کے دیکھو، اب دوبارہ سے جا کے دیکھو جنت کو، فذهب فنظر الیہا، جبریل علیہ السلام گئے، جنت کا دیدار کیا، ثم جاء، پھر واپس آئے، فقال اے رب، جبریل علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، وعزتک، تیری عزت کی قسم، لقد خشیت الا يدخلها احد، مجھے تو یہ ڈر لاحق ہو رہا ہے کہ کوئی اس میں نہ داخل ہو پائے، جنت حاصل کرنے کے لیے اس کے ارد گرد مکارے کی باؤنڈری لگ گئی ہے، اس باؤنڈری کو کون کراس کرے گا، مجھے ڈر لگ رہا کوئی اس میں داخل نہیں ہو پائے گا، مطلب اس میں داخل ہونا بہت مشکل کام ہے جنت میں، اس میں داخل ہونے کے لیے بہت مشقت اور پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے،
آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، حرام چیزوں سے بچنا پڑتا ہے، حلال چیزوں کو کرنا پڑتا ہے، حلال چیزوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے بہت محنت اور تگ و دو کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے اندیشہ ظاہر کیا، مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی نہ داخل ہو پائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلما خلق اللہ النار، جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا، قال یا جبریل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل اذهب، جاؤ، فانظر الیہا، جا کے دیکھو جہنم کو، جہنم کا مشاہدہ کر کے آؤ، ایک بار ہم نے جہنم بنائی ہے۔ فذهب، جبریل علیہ السلام گئے، فنظر الیہا، جہنم کی طرف دیکھا، ثم جاء، پھر واپس آئے، فقال، پھر انہوں نے کہا اے رب، میرے رب، فقال وعزتک لا يسمع بها احد فيدخلها، تیری عزت کی قسم، اے اللہ تیری عزت کی قسم، لا يسمع بها احد فيدخلها، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جہنم کے بارے میں سنے، جہنم کی ہولناکیوں کو سنے، جہنم کے عذاب کو سنے، اس کی گہرائی کو سنے، اس کی آگ کی شدت کو سنے، اور پھر وہ جہنم میں داخل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لا يسمع بها احد فيدخلها، کوئی بھی آدمی جہنم کے بارے میں سنے گا وہ اس میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، ایسا کام نہیں کرے گا جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو۔ فحفها بالشہوات، پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات سے گھیر دیا، جہنم کے آس پاس میں شہوات لگا دی، کھڑی کر دی شہوات۔ شہوات کیا ہے؟ مرغوبات، جو انسان کو چاہیے، جو انسان کو اچھی لگتی ہیں جو چیزیں، شہوات، مرغوبات، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المصومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی جو شہوات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو گھیر دیا۔ انسان چاہتا ہے، عورتوں کو چاہتا ہے، مال چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، سواریاں چاہتا ہے، چوپائے چاہتا ہے، کھیتی باڑی چاہتا ہے، فروٹس میوے چاہتا ہے، کھانے پینے کی اور اپنے عیش کے سارا سامان چاہتا ہے، یہ سب مرغوبات ہیں، ہر انسان چاہتا ہے، مومن ہو یا غیر مومن، مسلم ہو غیر مسلم، سب چاہتے ہیں۔ لیکن ان کو حاصل کرنے کے لیے، ان خواہشات کو اگر کوئی حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے، تھوڑا سا اس کو مکارے سے گزرنا پڑے گا، اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے جائز طریقے سے تو شادی کرنی پڑے گی، حرام طریقے سے کوئی کرے گا سوچے کہ چلو یار شادی وادی کون جھنجھٹ پالے، ویسے ہی اپنی خواہش پوری کر لے کہیں جا کے، تو ایسا اگر کوئی سوچے، ایسا کرے تو وہ حرام کام کرے گا۔ لیکن جائز طریقے سے کرے، شادی کرے، نکاح کرے، مہر دے، پھر بال بچے ان کی پرورش کرے، ان کے حقوق ادا کرے، تو یہ سب بہت سب کام اس کو محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے جائز طریقے سے اس کی وہ پوری ہوں گی محنت، اس کی خواہشات پوری ہوں گی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مال، ہر انسان مال سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ طریقوں کو حرام قرار دیا ہے، سود کے ذریعے مال لینا، رشوت کے ذریعے مال کمانا، کسی چوری ڈکیتی کے ذریعے مال حاصل کرنا، دھوکہ دہی کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم کے ذریعے مال حاصل کرنا، یہ سارے طریقے ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ہمارے لیے جائز طریقے بتائے، تجارت کے ذریعے، زراعت کے ذریعے، کسی کے یہاں کام کر کے، محنت کر کے، مزدوری کر کے، نوکری کر کے انسان جائز طریقے سے پیسہ کما سکتا ہے، جائز طریقے سے اپنی شہوتوں کو پوری کرے، اپنی مرغوبات کو پوری کرے، لیکن حرام طریقے سے پوری نہ کرے۔ حرام طریقے سے پوری کرے گا تو پھر وہ سمجھیے جہنم کے ارد گرد جو شہوتیں ہیں ان کی طرف وہ جا رہا ہے، کھینچا چلا جا رہا ہے جہنم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو فحفها بالشہوات، جہنم کو شہوات سے گھیر دیا۔ ثم قال، مطلب اچھی چیز انسان دیکھے اس کا دل للچا جائے، انسان کسی خوبصورت عورت پر اس کی نگاہ پڑ جائے تو اس کا دل للچا جائے، وہ چاہے کہ میری اس سے شادی ہو جائے یا میں اس سے اپنی خواہش پوری کر لوں، اس طرح تو۔ لیکن اگر وہ جائز طریقے سے کرنا چاہتا ہے، نکاح، شادی بیاہ، زندگی بسر، تو یہ تو درست ہے۔
لیکن اگر حرام طریقے سے وہ چاہے ایسا کرنا تو یہ حرام ہے، یہی شہوات ہے جن سے جہنم کو گھیر دیا گیا ہے۔ فحفها بالشہوات، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات سے گھیر دیا۔ ثم قال یا جبریل، پھر کہا اے جبریل، اذهب جاؤ، فانظر الیہا، جا کے اب دیکھو جہنم کو۔ فذهب، جبریل علیہ السلام گئے، فنظر الیہا، جہنم کی طرف جا کے دیکھا، جہنم کا مشاہدہ کیا۔ ثم جاء، پھر واپس آئے، فقال ای رب وعزتک لقد خشیت الا یبقى احد الا دخلها، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں کوئی شخص نہ بچے مگر وہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ اس قدر اس کے ارد گرد محبوب مرغوب چیزیں ہیں کہ ہر شخص کا دل چاہے گا اس کی طرف جانے کا، اور جب وہاں پہنچ جائے گا جہنم اس کو جکڑ لے گی۔ تو دنیا کی یہ شہوتیں، دنیا کی یہ چاہتیں ہیں اور مال و متاع، یہ عارضی مال و متاع جس کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے اپنی آخرت سے بے خبر ہو کر۔ اگر انسان دنیا کماتا ہے، مال و دولت کماتا ہے، لیکن آخرت کو ایک لمحے کے لیے نہیں بولتا ہے، جب بھی وہ پیسہ کماتا ہے حرام طریقے سے اس کے پاس پیسہ آتا ہے، فوراً وہ اسے اپنی آخرت یاد آ جاتی ہے، جہنم کا عذاب اسے یاد آ جاتا ہے، فوراً اس حرام مال کو چھوڑ دیتا ہے اور حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر اس طرح کرتا ہے انسان تو یہ اچھی بات ہے، تو یہی چیز اس کو جنت میں داخل کرے گی، جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن بس کیسے بھی مال آئے، جہاں سے بھی آئے، مرغوب چیز اچھی چیز ہے، مال ہو اور اس کو یوں ہی چھوڑ دے، ہر طریقے سے مال کو انسان ایسے جمع کرے، تو یہ جہنم کی شہوتیں ہیں جو جہنم کے ارد گرد ہیں، یہ شہوتیں انسان کو جہنم کے قریب کرتی ہیں، اور جب جہنم کے قریب چلا جاتا ہے انسان پھر جہنم اس کو گھسیٹ لیتی ہے۔ تو اس طرح سے انسان اگر اسی حالت میں مر جائے حرام کرتا کرتا اور توبہ استغفار کی اسے توفیق نہ ملے تو جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ اگر وہ موحد ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت نہیں کی اپنی مشیت سے تو وہ جہنم میں جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دیا تو یہ الگ بات ہے۔ تو یہاں پر محل شاہد اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کو پیدا کر رکھا ہے، جنت اور جہنم موجود ہیں، ایسا نہیں کہ وہ موجود نہیں ہیں۔ اچھا، یہاں پر اس حدیث کا ایک اور حدیث سے تعارض ہوتا ہے، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی تھی آسمان پر، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنی امت کو وصیت کرنا، جنت جو ہے یہ چٹیل میدان کی مانند ہے، اس میں آپ ان کو یہ کلمہ، یہ ذکر و اذکار پڑھنے کی، فلاں فلاں ذکر و اذکار پڑھنے کی ان کو وصیت کرنا، نصیحت کرنا، تاکہ وہ سرسبز و شاداب ہو جائے۔ تو اس میں اور اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ چٹیل میدان کی طرح، مطلب ہے تو جنت، پیدا تو ہے۔ تو جنت میں ہم جس قدر ہم اللہ کا ذکر کریں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اتنے ہی باغات ہمارے نام سے، اتنے ہی پودے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ہمارے نام سے ایک پیڑ لگ جاتا ہے۔ مطلب موجود تو ہے جنت جہنم، اس میں پیڑ پودے لگانا ہمارا کام ہے، اس کو سرسبز و شاداب بنانا ہمارا کام ہے۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر و اذکار کریں گے اتنی ہی جو ہے اس میں ہمارے لیے نعمتیں تیار ہوں گی، اس میں ہمارے لیے سرسبز و شادابی تیار ہوگی، اور بہت ساری چیزیں تیار ہوں گی۔ تو اس طرح سے جنت اور جہنم پیدا ہیں، موجود ہیں، اور ہمیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ کیسے جنت حاصل کی جا سکتی ہے؟ مکارہ، جو چیز یعنی انسان جن کو چاہتا نہیں، ایسی چیزوں سے جنت گھری ہوئی ہے، تو اس لیے اسے انہیں کراس کر کے جنت میں جانا پڑے گا۔ دنیا کی یہ مکروہ، یہ چیزیں جو ہم کو اچھی نہیں لگتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر شادی بیاہ میں ہم چاہتے ہیں بڑے ٹھاٹ باٹ سے رسم و رواج کے ساتھ، بارات کے ساتھ شادی ہو، تو یہ ہم چاہتے ہیں، لیکن اس کو ترک کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو اسی مشکل کو توڑنا ہے، اسی مشکل کو ختم کرنا ہے، اسی مشکل کو تجاوز کر کے جانا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی مکار ہیں جن سے جنت گری ہوئی ہے۔ آپ کو کہیں سے مال مل رہا ہے، فری میں مال مل رہا ہے، یعنی آپ کو محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے، اور وہ مال ہے چوری کا، ڈکیتی کا، دھوکہ دہی کا، کسی یتیم کا مال ہے، یا گرا پڑا ہوا مال ہے جس کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کا اعلان کر دیں، لیکن اب آپ اس کا اعلان نہیں کرتے ہیں، آپ اس کو لے لیتے ہیں، اس کو چھپا لیتے ہیں، کہیں سے ایسا مال ملتا ہے۔
اب بہت مشکل ہے، بہت یعنی نفس پر گرا ہے کہ فری میں مال مل رہا ہے، اس کو کیسے چھوڑ دو؟ تو یہی مکارے ہیں، انہی کو توڑنا، ان مکارے کو، انہی مکارے کو کراس کر کے جنت میں داخل ہونا ہے۔ تو یہ بڑی بڑی حدود ہیں، بڑے بڑے، ان حدود کو کراس کر کے جنت میں جانا ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی، بڑی جد و جہد کرنی پڑے گی، ایسا بڑے امتحانات سے گزرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر یہ باب مکمل ہوا، اب اگلا باب ہم پڑھتے ہیں۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ باب فی الحوض، یہ باب ہے حوض کے بارے میں، حوض کوثر۔ حوض کوثر مشہور و معروف ہے، دونوں لفظ ایک ساتھ بولے جاتے ہیں عموماً، حوض کوثر۔ حالانکہ حوض الگ چیز ہے اور کوثر الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ چیز ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، بعض علماء نے کہا نہیں، یہ دونوں الگ چیز ہے۔ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، اور وہ نہر جنت سے آ کر جس جگہ پہ گرتی ہے جہاں وہ حوض ہے، اور اسی حوض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو قیامت کے دن پلائیں گے، پانی پلائیں گے، اور جو ایک بار اس سے پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ وہی حوض کوثر ہے، یا وہی حوض ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو وضو کے آثار سے پہچان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ میری امتیوں کے ہاتھ، پیر، چہرہ وضو کی وجہ سے چمک دمک رہا ہوگا، لیکن وہاں پر وہ امتی سب آئیں گے، چاہے بدعتی ہو، چاہے اہل سنت ہو، سب لوگ وہاں پر وضو کے آثار سے سب چمک رہے ہوں گے۔ لیکن بدعتی لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئیں گے حوض کوثر پر، فرشتے ان کو روک دیں گے، ان کو آنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فرشتوں سے، ارے بھائی ان کو بھی آنے دو، ان کو کیوں روک دیتے ہو، آنے دیجئے ان کو بھی۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی، آپ کو نہیں معلوم ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کر ڈالی تھی، آپ کے دین پر اکتفا نہیں کیا، ان لوگوں نے دین میں ایسی طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کی، اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ آپ نے دین مکمل نہیں پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا جواب سن کے فرمائیں گے، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے، دوری ہو جنہوں نے ہمارے بعد دین کو بدل دیا۔ چنانچہ یہ لوگ، یہ مسلمان جو دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن بدعات اور خرافات میں ملوث تھے، یہ لوگ حوض کوثر پہ دھتکار دیے جائیں گے، حوض کوثر پر دھتکار دیے جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں پلائیں گے، پھر ان کا کیا اثر ہوگا آپ لوگ جان سکتے ہیں۔ تو اسی حوض کوثر کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ یہ آخرت کے امور میں سے ہیں، اور جنتیوں کے لیے، مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت دی گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمک اٹھا تھا۔ دیکھیے حدیث میں اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا سلیمان بن حرب ومسدد قال، سلیمان بن حرب اور مسدد دونوں کہتے ہیں، قال حدثنا حماد بن زید، کی ہم دونوں کو حدیث بیان کی حماد بن زید نے، عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امامکم حوضا ما بین ناحیتیہ کما بین جرباء واضرها۔ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان امامکم حوضا، یقیناً تمہارے سامنے حوض ہوگا، امامکم تمہارے سامنے، یعنی قیامت کے دن، قیامت کے دن سامنے تو پیچھے تھوڑی ہے، تو قیامت کے دن تمہارے سامنے حوض ہوگا، امامکم سے مراد سامنے، یعنی قیامت کے دن مراد ہے، یقیناً تمہارے سامنے، تمہارے آگے، تمہارے مستقبل میں ایک حوض ہوگا، ما بین نحیتیہ، اس حوض کے دونوں کنارے، کتنی مسافت ہوگی دونوں کناروں میں، کما بین جرباء و ادروہا، جیسے جربا اور ادروہا کے درمیان جتنی مسافت ہے۔ جربا اور ادروہا یہ ملک شام میں دو بستیوں کا نام ہے، تو دو بستی ہیں، بعض شارحین نے ذکر کیا ہے کہ ان دونوں بستیوں کے درمیان 3 رات کی مسافت ہے، 3 دن یا 3 رات کی مسافت ہے، اتنی دور یہ دو گاؤں ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے،
کہ اتنا دور نہیں ہے، یہ گاؤں قریب ہے۔ بہرحال یہ دو گاؤں ہیں، جتنی ان دونوں گاؤں کی مسافت ہے اتنا اس کے دونوں کی، مطلب بہت بڑا حوض ہوگا، بڑا حوض ہوگا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر اس کی تحدید مراد نہیں ہے، اس سے تحدید مراد نہیں ہے کہ اتنی ہی مسافت، مطلب مراد اس سے یہ ہے کہ بہت زیادہ دوری ہوگی دونوں کناروں میں دوری ہوگی، تو مطلب بہت بڑا حوض ہوگا۔ اس کے بعد آگے یہ روایت جو ہے بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ اس حدیث سے حوض کا اس بات ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ حوض موجود ہے، قیامت کے دن حوض ہوگا اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ اگلی روایت ہے اس باب کی، قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا حفص بن عمر النمری قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي حمزة عن زيد بن ارقم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فنزلنا منزلا، ہم نے ایک منزل پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ٹھہرے ہم لوگ ایک جگہ، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما انتم جزء من مئة الف جزء ممن یرد علی الحوض، فرمایا کہ تم لوگ جو ابھی یہاں میرے ساتھ سفر میں موجود ہو، تم لوگ ان لوگوں کے 1,00,000 حصوں میں کا ایک حصہ بھی نہیں ہو، تم لوگ جو ابھی یہاں سامنے ہو ان لوگوں کے 1,00,000 حصوں میں سے ایک حصہ بھی نہیں ہو۔ کن لوگوں میں سے؟ ممن یرد علی الحوض، ان لوگوں میں سے جو لوگ میرے پاس حوض پر آئیں گے، میرے پاس حوض کوثر پر جو لوگ آئیں گے، جتنی تعداد آئے گی اس کے 1,00,000 حصے کیے جائیں تو تم اتنے بھی نہیں، مطلب تم لوگ بہت کم ہو، میرے پاس حوض کوثر پر بہت لوگ آئیں گے، بہت بڑی تعداد ہوگی ان کی، یعنی امت محمدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ تو یہ راوی حضرت زید بن ارقم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو ابو حمزہ نے کہا، قلت کم کنتم یومئذ، اس وقت تم لوگ کتنے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تھی؟ قال 700 او 800، تو کہا اس وقت ہم 700 یا 800 افراد تقریباً تھے، 700-800 لوگ تھے اس وقت، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہا تھا کہ تم 1,00,000 جز میں سے ایک جز بھی تم نہیں ہو، مطلب تمہاری بہت کم تعداد ہے ان لوگوں کی بنسبت جو حوض کوثر پہ آئیں گے، تم لوگ بھی آؤ گے، مطلب میری امت کی بہت بڑی تعداد حوض کوثر پہ آئے گی۔ مراد یہ ہے کہ حوض کوثر موجود ہے، حوض کوثر کا اس بات اس سے معلوم ہوا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے امتی اکٹھے ہوں گے۔ اگلی روایت اس باب کی، قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا حناد بن السری قال حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول اغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفاءة فرفع راسه متبسما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکی سی نیند آ گئی۔ اغفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغفاءة من خفیف النوم، ہلکی سی نیند، النوم الخفیف یعنی ہلکی نیند۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، تو وہ کیفیت ہے۔ فرفع راسه متبسما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ اٹھایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکی سی نیند آ گئی تھی تو مسکراتے ہوئے چہرہ اٹھایا، اپنا سر اٹھایا، فاما قال، یا تو آپ نے ان سے کہا یا ان لوگوں نے آپ سے کہا، یا رسول اللہ لما ضحکت، اے اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انه انزلت علی آنفا سورۃ، ابھی میرے پاس ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ فقرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ سورت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، آپ نے یہ سورت حتی ختمہ، یہاں تک کی سورت کو ختم کر دیا، مکمل سورت آپ نے پڑھی۔ فلما قرأها، حتی ختمہ سے معلوم ہوا کہ یہ لفظ بول سکتے ہیں کہ قرآن میں نے ختم کیا، میں نے سورت ختم کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے، قرآن ختم کر دیا۔ ختم کا معنی چونکہ فنا کرنے کے معنی میں بھی ختم آتا ہے نا، تو وہ الگ مطلب ہے، ختم کا مطلب ہے مکمل کر دیا میں نے۔ فلما قرأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی، قال، آپ نے فرمایا، هل تدرون ما الکوثر، کیا تم لوگ جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسول عالم، لوگوں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔
قال آپ نے فرمایا فإنه نہر، یہ ایک نہر ہے، وعدنیہ ربی، میرے رب نے مجھ سے اس کا وعدہ کیا، فی الجنتی، جنت میں، مطلب یہ نہر جنت میں ہے، میرے رب نے اس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے، وعلیہ خیر کثیر، اس پہ بہت سارا خیر کثیر ہے، بہت بھلائی ہے اس نہر میں، علیہ حوض، اس کے اوپر حوض ہوگا، ترد علیہ امتی یوم القیامہ، جس کے اوپر میری امت آئے گی قیامت کے دن، آنیتہ عدد الکواکب، اس کے برتن ستاروں کے مانند ہوں گے، یعنی تعداد میں جتنی تعداد ستاروں کی ہے ویسے ہی اس کے برتن ہوں گے، مطلب پیالے جن سے وہ پانی پئیں گے اہل جنتی، آپ کے امتی پانی پئیں گے حوض کوثر سے، اتنی تعداد ہوگی۔ یہاں پہ معلوم ہے علیہ حوض ترید علیہ امتی، سے معلوم ہوا کہ کوثر الگ ہے اور حوض الگ ہے، دو الگ چیز ہیں، کوثر جنت کی نہر ہے اور حوض یہ جنت کی نہر سے آ کے جہاں ملے گا، جنت کی نہر جہاں آ کے گرے گی وہاں پر حوض ہوگا۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا عن المؤتمر قال سمعت ابي قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج بنبي الله صلی اللہ علیہ وسلم في الجنة، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، او کما قال، یا اس جیسا لفظ فرمایا، عرض له نہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نہر پیش کی گئی، ہا فتاہ الیاقوت، اس نہر کے دونوں کنارے یاقوت المجیب او قال مجوف ہیں، کھولدار موتیوں سے اس نہر کے کنارے بنے ہوئے ہوں گے، فضرب الملک الذی معه، جو فرشتہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس فرشتے نے اس نہر پر مارا، یدہ، اپنا ہاتھ، فاستخرج مسکن، چنانچہ اس میں سے خوشبو نکلنے لگی، فقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم للملک الذی معه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے کہا جو آپ کے ساتھ تھا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قال ھذا الکوثر الذی آتاک اللہ، یہ وہی نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، جس کا ذکر اعطیناک الکوثر سورت میں ہے۔ اگلی روایت اس باب کی آخری روایت، قال الامام ابو داود رحمہ اللہ قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا عبد السلام بن ابی حازم ابو طالوت قال شهدت ابا برزہ دخل على عبید اللہ بن زیاد، کہتے ہیں کہ ابو طالوت کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ اسلمی کے پاس حاضر ہوا ہے، وہ داخل ہوئے عبید اللہ بن زیاد کے پاس داخل ہوئے، یہ کوفہ کے گورنر تھے جس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا تھا۔ فحدثنی فلان، یہ کہتے ہیں ابو حازم، عبد السلام بن ابو حازم ابو طالوت کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی فلاں شخص نے، سما مسلم نے اس کا نام لیا تھا، مسلم بن ابراہیم نے، لیکن اس کا نام یہ بھول گئے ہیں، مؤلف بھول گئے اس کا نام، لیکن ذکر کیا تھا مسلم بن ابراہیم نے۔ وکان فی السماۃ، اور یہ آدمی جماعت میں تھے، جماعت میں سے ایک آدمی نے مجھ سے حدیث بیان کی، فلما رآہ عبید اللہ قال ان محمدیکم ھذا الدہداء، جب عبید اللہ بن زیاد نے ابو برزہ اسلمی صحابی رسول کو دیکھا تو اس نے کیا کہا، یہ تمہارے محمدی یہ دہدا ہیں، دہدا مطلب ناٹے ہیں، پست قد لوگ ہیں، مطلب اس پر ایک یعنی موٹا ٹھگنا، ایک عیب دار لفظ کہا، اس پر طنز کسا کہ یہ تمہارے محمدی یعنی یہ صحابہ کرام ہیں، یہ ٹھگنا ہے یہ۔ ففہمہ شیخ سمجھ گئے، یعنی ابو برزہ اسلمی سمجھ گئے۔ فقال، تو ابو برزہ نے کہا، ما کنت احسب انی ابقى فی قوم یعیرونی، میں نہیں سمجھتا کہ میں اسی قوم میں باقی رہوں جو مجھے آر دلائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی آر دلائے۔ فقال له عبید اللہ، تو عبید اللہ بن زیاد نے اس سے کہا، ان صحبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لک زین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تمہارے لیے زین ہے، یہ بہت خوشخبری، بہت اچھی بات ہے، بہت شرف کی بات ہے، غیر شین، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ثم قال، پھر اس نے کہا، انما بعثت الیک لاسالک عن الحوض، میں نے تجھے اس لیے بلا بھیجا تھا تاکہ تم سے حوض کے بارے میں پوچھوں۔ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر فیہ شیئا، تو نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ فقال ابو برزہ، تو حضرت ابو برزہ نے کہا، نعم، ہاں سنا ہے، لا مرتن، ایک مرتبہ نہیں، ولا سنتین، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، چار مرتبہ نہیں، پانچ مرتبہ نہیں، مطلب بہت مرتبہ سنا ہے۔ فمن کذب به فلا سقاه اللہ منہ، جس نے اس کو جھٹلایا اور جس نے حوض کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نہ پلائے۔ ثم خرج مغضبا، پھر وہاں سے غصے ہو کر نکل گئے حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ، اور بددعا دی اس کے لیے جو شخص حوض کوثر کا انکار کرے۔ معلوم ہوا ان حدیث سے کہ حوض کوثر یہ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے جس امت محمدیہ کے لوگوں کو نصیب ہوئی ہے، ملی، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حوض کوثر سے پانی پلانا ہمارے لیے نصیب فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ حضرات جو ہے یہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے